بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں جو بھی قبیلے میں چاہے وہ عام آدمی ہو یا سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حق کی بات کیوں نہیں کرتا، تو سپاہی نے کہا، حضور، ہماری خبر کے مطابق اس کے قبیلے کا سردار رینالڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، انہوں نے آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بد دل اور بد نصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی بیٹیوں ماؤں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا، جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت اس قبیلے پر ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہو۔ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے اور انہیں جلا دیتے ہو۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رینالڈ بادشاہ نے سنا تو اسی وقت اپنے قاصد کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر اور تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا کہ ایسے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اور اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رینالڈ بادشاہ کے محل ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا تو رینالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رینالڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان کے ذہن میں خیال آ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چالاکی ہے۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے سلطان کھانے کی جگہ پر بیٹھا تو ایک حسین و جمیل کنیز کھانا لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر آئی، تو جیسے اس نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو دیکھا کہ سلطان نے کہا، یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر رینالڈ نے کہا،
سلطان معظم شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ یہ میری بیوی اور کنیز ہے۔ سلطان نے کہا، کیا مطلب تمہاری بیوی ہے یا کنیز؟ رینالڈ بادشاہ نے چالاکی سے جواب دیا، یہ میری تمام کنیزوں کی سردار ہے اور میں اس کو بیوی کا درجہ دیتا ہوں، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت مجھے میرے ایک بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی اس کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا، یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکار عورت ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کے سلطان، اگر آج تم میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا کہ اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنے تینوں باتیں سچ ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا، جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور ایک مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، میرا تیسرا سوال کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھی۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے؟ اور میں نے اس لیے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بدکار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر رینالڈ بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کر اپنی سلطنت میں اس کو جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلہ کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر ایک نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا، اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کی بنا پر حاصل کیا گیا تھا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، اللہ کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نورانی آنکھیں عطا فرماتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان کی جگہ اگر کوئی اور عام آدمی ہوتا تو وہ یہ کبھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ گوشت کتے کا ہے اور یہ عورت بدکار ہے، اور رینالڈ بادشاہ کسی ایک باپ کا بیٹا نہیں۔ سلطان صلاح الدین مسلمانوں کی شکل میں اللہ کا دیا ہوا ایک خاص قیمتی تحفہ تھا، جس کے آنے سے مسلمانوں کی عزتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔